تھی اور کہتی تھی وہاں لے جا کے رکھو اور کھڑے ہو کر کے کہو کہ جو ہے تھوڑی دیر رکھو تصویر کے پاس، تھوڑی دیر رکھو اور اس کے بعد وہ نمک اٹھا کے کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد شروع ہو جائے کیونکہ بابا دعا کر دیں گے۔ ہم نے کہا یہ مسلمان کے گھر میں؟ بولے جی ہاں ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کے میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اور اس نے بتایا کہ پھر میرے باپ جو ہے تبلیغی جماعت کے ہو گئے اور جب تبلیغی جماعت میں جانے لگے، اب میں ان کے پاس خط لکھتا ہوں، کیسٹیں لکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا، وہ یوں ہی اول فول بکتا ہے۔ سوچیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا اسی توحید کی دعوت پہ؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، میں حیران ہو گیا کہ اس میں فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل درود ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر، کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے، کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا کہ ربانی اس کے اندر بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب تم انبیاء علیہم السلام کی دعوت لے کے کھڑے ہوگے نا، جو ہر نبی کی دعوت رہی ہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی ایک دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر نبیوں نے اس کے لیے پتھر کھائے، پاگل کہلائے گئے، دیوانہ کہلائے گئے، آروں سے چروائے گئے، ان کو ان کے ہمارے نبی کے سروں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئیں، لہو لہان کیے گئے، آزمائشوں میں ہوئے۔ حضرت جی اگر توحید کا ذکر کرتے نا تو پھر یہ علم گلم واقعات کہاں جاتے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے، کیوں اس میں جو ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں، حضرت جی توحید کے فضائل میں یہ کہاں بیان کر پاتے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا ہو، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی گوشے میں تم نماز کی تبلیغ کرو گے، اللہ کی قسم تمہیں تب متقی پرہیزگار سمجھا جائے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کہے گا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، ہاں ہاں بھائی، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حج کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، زکات کی بات کرو گے، صدقات کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ذکر و اذکار کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قرآن کی فضائل بیان کرو گے دشمن کی بھی پیشانیوں پہ بل نہیں آئیں گے، نماز کی طرف بلاؤ گے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جتنے بھی تبلیغی، یہ جتنے بھی چیزیں حکایات صحابہ بیان کرو گے، قرآن کے فضائل بیان کرو گے، تبلیغ کے فضائل بیان کرو گے، رمضان کے فضائل بیان کرو گے، ہر ایک کہے گا بھائی یہ اس کے اپنے دین کا مسئلہ ہے، جانے دو۔ لیکن جہاں تم نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا وہاں تم کو دنیا چھوڑے گی نہیں، سارے دشمن ہو جائیں گے، کفار بھی دشمن ہوں گے، غیر مسلم بھی دشمن ہوں گے، یہودی بھی دشمن ہوگا، کرسچن بھی دشمن ہوگا، زردشتی بھی دشمن ہوگا، بدھسٹ بھی دشمن ہوگا، یہاں تک کہ تمہارا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کلمہ گو مشرک بھی تمہارا جانی دشمن ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں جو صبح شام ہمارے ملکوں میں بنتی ہیں، ذرا ان کو پوچھو کہ ان کے ہاں کبھی توحید بیان ہوتی ہے؟ اگر ان کے ہاں اگر توحید بیان ہو نا، ان کے ہاں اگر توحید کی باتیں بیان کی جائیں تو آج ہمارے ملکوں میں مشرکین کی اور بدعتیوں کی کثرت نہ ہو، لوگ سدھرنے کے اوپر آ جائیں، لیکن لوگ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اپنی سیٹیں، اپنی اپنی گدیاں، اپنی اپنی شیخیت، اپنے اپنے خانقاہیت، اپنے اپنے نذرانے سب کو پیارے ہیں، سب کو پیارے ہیں۔ ہم ہی نہ جانے کہاں سے باولے نکلے، ہم ہی نہ جانے کہاں سے مجنوں پاگل نکلے کہ ہم توحید کا سودا لیے دنیا کے سامنے توحید کی باتیں بیان کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گالیاں بھی سہ رہے ہیں، جوتے بھی سہ رہے ہیں، اور رشتے ناتے بھی کٹ رہے ہیں، سب کچھ کٹ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ نبیوں کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، بعد میں نماز روزے حج زکات کے مرحلے آتے ہیں، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو ذرا توحید کی بات کر کے دیکھو، تب دیکھیں منہ میں کتنی بدتیسی ہے تمہارے، تب دیکھیں تمہارے پیچھے کون آتا ہے۔ توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، سارے نماز پڑھو تو کوئی نہیں بولے گا بھائی، کوئی تعارض نہیں کرے گا، حکومت بھی تمہیں باقاعدہ ایڈوانس دے گی اور حکومتیں دیتی ہیں باقاعدہ، اسی لیے چھوڑی گئی ہیں کہ انہیں توحید کے امور سے اور توحید کی باتوں سے ان کو جو ہے بیگانہ رکھا جائے، ان کو جو ہے بیدار نہ کیا جائے، ورنہ اگر توحید کی دولت ان کے سینوں میں آ گئی تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ غرض آئیے چھوڑیے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ میرے عزیز ہم جو یہ کر رہے ہیں ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کھلے ہوئے بھیانک عقائد ہیں، ہمارا کوئی بھائی، کوئی بند، کوئی رشتہ دار، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی عالم، کوئی استاد جو محترم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہمارا بھائی، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا سب کچھ ہے. لیکن جن کے اندر بدعقیدگیاں ہیں ہم انہیں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں. اور امت کے اندر اگر یہ کتابیں اس طرح کی پھیلائی جائیں گی تو ہم جیسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنی موت اور حیات کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتے رہیں گے، واضح کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے. یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہمارا سلسلہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمارا مشن ہے. ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری جماعتوں کے اوپر زد آئے نہ آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم تمہاری جماعتوں میں جانے سے کسی کو نہیں روکتے. ہم روکتے ہیں تو ان خطرناک عقائد سے روکتے ہیں، ان بھیانک فاسد برے عقائد سے روکنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تبلیغی جماعت کے لوگوں، تم قرآن و سنت کے درس دو، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے. خدا کے لیے یہ عقیدے امت کے اندر نہ پھیلانے کی کوشش کرو. تم اٹھو اور کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کے اندر دو. اللہ کے نبی نے جو دعوت پیش کی، عقیدے توحید کی دعوت جو سب سے مہم ہے، جس کے اندر دنیا اس وقت، ہمارا ہندوستان ڈوبا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کی دعوت دو، اس کی دعوت دو. تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن تم یہ تمام سب عقائد اور خرافاتی کتابیں امت کے اندر صحیفے قرآن صحیفے آسمانی سمجھا کر کے دے رہے ہو، اور حضرت جی نے جو فرمایا سب کچھ صحیح ہے، یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ باطل عقیدے ہیں، یہ فاسد عقیدے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ تبلیغی بھائی ایسے بھی ہیں جو بیچارے وہ جانتے بھی نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کو بھی بتلایا جائے. کیوں؟ وہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑی کہ انہیں بھی سمجھایا جائے کہ میرے بھائی دیکھو یہ کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک موٹی کتاب ہے، سب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا جو درس دیتے ہیں وہ بھی ذرا شیانے ہو گئے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے اس ماحول کے، تو وہ چھانٹ کر کے لوگوں کو، نئے لوگوں کو چھانٹ کر کے بتلاتے ہوں گے، اور جب وہ بھی ڈوب جاتا ہوگا تب ان قصوں میں لگا دے رہے ہوں گے لوگ. اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی چلت فرت کی ٹلوں والی یہ جماعت جاتی ہے، کہیں قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی، نہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ سیدھے سادے یہ ہوتی فلانے بزرگ نے فرمایا، فلانے حضرت نے فرمایا، فلانے حضرت جی نے کہا، فلانا خواب یہ ہے، فلانے حضرت کو یہ ملا، فلانے بزرگ کو یہ ملا. یہی بزرگوں کی کہانیاں 5 منٹ کے لیے کہتے ہیں، اور اتنا لمبا 5 منٹ کو کھینچتے ہیں کہ اللہ کی پناہ علم والے لوگ بھی پریشان ہو کر کے اٹھ کے چلے آتے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تمام سب کر کے پھر نام لکھائی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بھائی، بولو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے چلے بنواؤ، یہ کرو وہ کرو، بہرحال یہی سب ہوتا ہے. آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ذرا آج جو پچھلا درس میں ہمارا فضائل ذکر کا چھوٹا تھا، اور میں نے کہا تھا باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تو اللہ کی قسم کئی دن لگ جائیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں. میں نے سوچا تھا، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چیدہ موٹے جو ہیں تو باریک بھی کہتے ہیں نا کہ شولوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے جتنا خطرہ چنگاریوں سے ہوتا ہے. وہ چنگاریاں جو ہے نا، آج جو ہم چھوڑ دیں گے وہ کل شعلے بن سکتی ہیں، لیکن میں چھوڑ دے رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. موٹے آگ جو شعلے ہیں میں ان سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی ذرا صحیح اس پر آ جائیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تبلیغی نصاب فضائل فضائل اعمال کے نام سے میرے پاس ہے، اور فضائل ذکر کھولیے اور اس فضائل ذکر کے صفحہ 84 پر، فضائل ذکر کے صفحہ 84 پر ایک ایمان شکن واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس واقعے کے بتلانے سے پہلے میں ذرا اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین صحابہ کا اور موحد مسلمانوں کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن کے اندر یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. چھپے ہوئے رازوں کا، دل کے وسوسوں کا، بھیدوں کا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہاں وہ تمام وسوسے جو دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے.
ہر تبلیغی بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ میرے تبلیغی بھائیوں، تم دیکھو کہ حضرت جی جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث ہیں، لیکن کیا یہ قرآن و سنت کے اوپر ان کی نظریں نہیں ہیں؟ بہت بڑا لقب اور بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں حضرت زکریا صاحب، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے قرآن و سنت کی؟ تعجب